बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गिरफ्तारी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की करारदादें मंजूर। भारत की एलओसी पर कार्रवाई की तैयारियां। पाक फौज ने भी सरहद पार सख्त पैगाम जारी कर दिया। पड़ोसी मुल्क भारत ने सरहद पर एंटी टैंक मिसाइल समेत दीगर मिसाइल नस्ब कर दिए। पाकिस्तान की 36 जदीद F-16 जंगी तैयारे खरीदने की तैयारी। सऊदी अरब में पहाड़ों में छुपे 80 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का और मदीना के दरमियान चलने वाली हरमैन ट्रेन सर्विस का आगाज। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए खतरे की घंटी। रियासत में काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह किसी भी वक्त किसी सऊदी शहरी को तैनात किया जा सकता है। अमरीकी ऐवान बाला ने खलाई फौज बनाने के लिए बजट की मंजूरी दे दी, जिसका तखमीना 738 अरब डॉलर है। पाक फजाइया का सर फखर से बुलंद हो गया। पाकिस्तान के 3 F-17 थंडर लड़ाका तैयारों का कतर के आलमी दिन पर शानदार फ्लाई पास। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जी तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 169 इस्फात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में फैसला अंग्रेजी जुबान में जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब किया। इन पर आइन पामाली करने का जुर्म साबित होता है और वो मुजरिम है, लिहाजा परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए। कानून नाफिज करने वाले अदारे मुजरिम को गिरफ्तार करके सजाए मौत पर अमल दरामद कराएं। अगर परवेज मुशर्रफ मुर्दा हालत में मिले तो इनकी लाश को डी चौक इस्लामाबाद में घसीटा जाए और 3 दिन तक लटकाई जाए। परवेज मुशर्रफ ने 2007 में एमरजेंसी नाफिज की। एमरजेंसी की अल्फाजी मुख्तलिफ करने से मार्शल लॉ लगाने के असरात कम नहीं होते। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में ऐवान नुमाइंदागान ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की 2 करारदादें मंजूर कर ली, जिसके नतीजे में सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआवजे की गिरफ्त में आने वाले तारीख के तीसरे अमेरिकी सदर बन गए हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया और इस ज़िमन में अपनी भरपूर तैयारी कर रखी है। अमरीकी कांग्रेस में सदर के मुआवजे के लिए रायशुमारी करवाई गई, जिसमें तमाम डेमोक्रेटिक अरकान ने मुआवजे के हक में और रिपब्लिकन अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। कांग्रेस में अपोजिशन की अक्सरियत होने की वजह से ट्रंप के खिलाफ करारदादें मंजूर हो गई, जिसके नतीजे में अब इन पर ऐवान बाला सेनेट में मुकदमा चलाया जाएगा और बरतरफी से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा है कि भारत अपने मुल्क में एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए एलओसी पर कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयानात और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत की तैयारियां भारत में शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहरों से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक फौज हर दम तैयार है और भारत की किसी भी मुहिमजुई और जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के दाखिली मसाइल के दौरान दुश्मन की शरपसंदी की साजिशें सामने आने लगी हैं। भारत शरअंगेजी के लिए फिर से पर तोलने लगा। सरहद पर गैर मामूली नकलो हरकत बढ़ा दी गई। भारत ने पाक इंडिया बॉर्डर पर बरहमूस और स्पाइक मिसाइल नस्ब कर दिए, जिस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सरबराह को खत लिख दिया है।
وزیر خارجہ نے ختم اقوام متحدہ کو باور کروایا ہے کہ بھارت ایل او سی پر نصب میزائل آزاد کشمیر پر استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت نے ایل او سی کے 5 سیکٹر میں باڑ کو جزوی طور پر ہٹا دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت جعلی بنیادوں پر کوئی فوجی آپریشن کر سکتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے اگر ایل او سی پر کوئی حرکت کی تو پاکستان بھرپور، بروقت اور مناسب جواب دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی 36 جدید F-16 جنگی طیارے خریدنے کی تیاریاں۔ برسوں سے زیر التوا پاک امریکہ دفاعی معاہدے کے مکمل ہونے کا امکان۔ پاکستان اپنے پاس موجود F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے سمیت نئے طیارے بھی حاصل کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے چوتھی جنریشن والے فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی طیاروں کی خریداری کے بعد خطے میں پھر سے ہتھیاروں کی جنگ شروع ہو گئی۔ بھارت کے جارحانہ عزائم کے باعث پاکستان بھی اپنی کم سے کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے پر مجبور ہے۔ بھارت کے جنگی عزائم کے باعث پاکستان نے نہ صرف اپنے F-16 طیاروں کے فلیٹ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ امریکہ سے نئے F-16 جنگی طیارے خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ عسکری ذرائع کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2005 میں ایک دفاعی معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنا تھا، تاہم یہ معاہدہ بعد ازاں التوا کا شکار ہو گیا تھا۔ اب چند ماہ قبل وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ یوں پاکستان اور ایک امریکی دفاعی کمپنی کے درمیان پاکستان کے موجودہ F-16 جنگی طیاروں کے فلیٹ کی تکنیکی معاونت کا معاہدہ طے پایا۔ امریکی محکمہ دفاع نے اس معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ $9 ملین سے زائد کے اس معاہدے کے تحت پاکستان کے پاس موجود F-16 جنگی طیاروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مکہ المکرمہ کی پولیس نے 80 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی شہری پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد نے پہاڑوں میں جھگیاں بنا رکھی تھیں اور وہ قانون کی نظر سے چھپ کر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ بلندی پر رہنے کی وجہ سے انہیں گرفتار کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی ہے۔ وہ دور سے ہی پولیس کی گاڑی دیکھ کر فرار ہو جاتے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حرمین ایکسپریس ٹرین بحال کر دی گئی۔ ٹرین اب معمول کے مطابق چلے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چلنے والی حرمین ایکسپریس ٹرین بحال کر دی گئی۔ بدھ کی صبح مدینہ منورہ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی حرمین ٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان روزانہ 12 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ زائرین، شہریوں اور دونوں شہروں میں مقیم غیر ملکی افراد کو سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ریاست میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ کسی بھی سعودی شہری کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ وزیر شہری خدمات کا کہنا ہے کہ وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں میں کسی بھی اسامی پر کام کرنے والے غیر ملکی کی جگہ سعودی شہری کے لیے 12 مہینے اور 24 گھنٹے خالی ہوتی ہے۔ ان کے مطابق جب بھی کوئی سعودی کسی ایسی ملازمت کا خود کو اہل سمجھتا ہو جس پر کوئی غیر ملکی کام کر رہا ہو تو اس اسامی کو غیر ملکی سے فوری خالی کروا کے سعودی شہری کو تعینات کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سینٹ نے خلائی فوج کی تیاری کے لیے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی۔ امریکی ایوان بالا کی جانب سے منظور ہونے والے دفاعی بجٹ کا تخمینہ $738 ارب ہے جس کے تحت خلائی فوج تیار کی جائے گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا تھا کہ امریکی ایوان بالا میں افغانستان میں جنگ سے لے کر روس کے خلاف انٹیلی جنس کوشش کو بڑھانے تک کسی فوجی سرگرمی کے لیے مالی معاونت بھی مل سکے گی۔ ایوان بالا کی جانب سے منظور ہونے والے دفاعی بجٹ میں فوجیوں کی تنخواہوں میں 3.1% اضافہ کیا گیا ہے جبکہ تمام وفاقی ملازمین کے لیے پہلی بار چھٹیوں پر معاوضہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس خلا پر قبضہ کرنے کے لیے خلائی فوج بنانے کا اعلان کیا تھا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پاکستان کے 3 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں نے قطر کے عالمی دن پر شاندار فلائی پاسٹ کیا۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے عالمی دن پر قطر میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے موقع پر امیر قطر اور ان کے والد حماد بن خلیفہ ثانی بھی موجود تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے مہمانوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان کے 3 JF-17 تھنڈر طیاروں نے ایک شاندار فلائی پاسٹ کیا۔ تقریب میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کے نمودار ہوتے ہی شائقین نے شاندار داد دی۔ پاکستان کے خود ساختہ طیارے JF-17 تھنڈر کی نمائش سے پاکستان اور پاک فضائیہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔